میں جس موضوع کو ڈسکرائب کرنے لگا ہوں وہ ہے موانع ارث، پروہیبٹیڈ آف انہیریٹنس، وہ اسباب، وہ علت غایہ جن کی بنا پر یہ رائٹس آف انہیریٹنس رکھتے تھے، لیکن کچھ اسباب ایسے پیدا ہوئے، کریٹ ہو گئے کہ جن کی بنا پر یہ جو وراثت کے حق سے محروم ہو گئے۔ اس میں سے پہلا ہے غلام سلیب۔ اب غلام کی دو حالتیں ہیں، یا تو غلام کن ہوگا خالص، جسے پیور یا پرفیکٹ کہتے ہیں، وہ کن ہے، کن کنیہ سے ہے، جس کا مطلب ہے ملکیت۔ ایسا غلام جو مکمل طور پر اپنے کسی شخص کے تابع ہو جائے، اسے خالص غلام کہتے ہیں اور اسے کن کہتے ہیں۔ اب دوسری قسم ہے امپیور کی یا امپرفیکٹ کی۔ یہ تین طرح کے غلام ہیں جو مکاتب، مدبر اور ام ولد، ان کو بھی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری تقسیم ہے قتل، کلر، قاتل۔ قاتل نے لیو آف کنسٹرکٹیو اپروچ اینڈ اویل آف ڈسٹرکٹیو اپروچ، اس نے کسی بھی کنسٹرکٹیو اپروچ کو چھوڑ کر اور اللہ کے نظام فطرت کے سامنے اس نے اپنی ذات کو لایا اور کسی کو قتل کر دیا نہ حق، تو ایسا شخص بھی حق کے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ سبب یہ ہے اس نے نظام فطرت کو توڑا ہے۔ اب اس کی 5 حالتیں ہیں، ان 5 حالتوں میں پہلی ہے قتل عمد۔ اس کی قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، کفارہ بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں، لیکن ساتھ وہ حق کے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اور 3 قسمیں ہیں، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا۔ ان تینوں میں بھی اس پر دیت اور کفارہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ وراثت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور 5ویں قسم ہے قتل خطا بسبب، اس کی بنا پر یہ شخص کسی صورت میں حق کے وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ اب آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا فرمایا اختلاف دین۔ دین کی بنا پر لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کو کافر کی وراثت نہیں ملے گی اور کافر کو مسلمان کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے۔ کچھ احباب، جس میں امام حسن بن زیاد مسروق نامی، یہ کہتے ہیں کہ حق ملے گا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اسلام کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اس اضافے کی وجہ سے، اور دوسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی نصرانی عورت کا مرد کا غلام ہو اور وہ آزاد ہو جائے تو وہ حق کے وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے نزدیک اگر غلام حق کے وراثت سے محروم نہیں ہوتا، وہ اویل کر سکتا ہے حق کو، تو پھر آزاد کو بھی ملنا چاہیے۔ اور آخری ہے اختلاف دارین، ڈیفرنسز بٹوین کنٹریز، 2 ممالک کے درمیان رہنے والا۔ اسلام میں جو مسلمان ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، کسی بھی خطے کا باشندہ ہو، لیکن وہ کسی صورت میں حق کے وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ وارث اور مورث دونوں حالتوں میں اسلام کی صورت میں اسے حق ملے گا، لیکن اگر کافر ہو تو کافر کو حق نہیں ملے گا۔ کافر میں بھی 2 شرطیں ہیں، حربی کی ہے اور ساتھ ذمی کی ہے۔ حربی وہ کافر ہے جو دار الحرب میں ہوتا ہے، اور ذمی وہ کافر ہے جو دار السلام میں ہوتا ہے، یہ بھی حق کے وراثت سے محروم ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی شرط ہے کہ جس میں مستامن اور ذمی ہوتا ہے۔ مستامن کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور وہ آ کر کسی ملک کے پاس امان حاصل کرتا ہے، اس کو بھی حق کے وراثت نہیں ملے گا، اور ساتھ ذمی کو بھی نہیں ملے گا۔ یہ 4 چیزیں تھی جن کی بنا پر وہ حق کے وراثت سے، رائٹس آف انہیریٹنس سے ڈپرائیو ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مالک و مولا اپنی خصوصی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔